کو کہتے ہیں کہ عام جتنے پانی ہوتے ہیں نا ان کے اندر بھاری پن ہوتا ہے, بھاری پن. جب یہ بندہ کھڑے ہو کے پیتا ہے تو یہ اپنے بھاری پن کی بدولت جب آپ کے پیٹ میں, جزاک اللہ, سیدھے جائیں گے نا آپ کے پیٹ میں, تو ادھر دیکھیں یہ جو پانی ہے یہ ڈائریکٹ آپ کی کڈنی کو بھی اٹیک کر سکتا ہے یعنی گردیاں نو, اور یہ جگر کے اندر داخل ہو کے آپ کے خون کا جو سسٹم ہے, کیونکہ وہ خون پیدا کرتا ہے نا, تو اس کو بھی یہ متاثر کر سکتا ہے. اسی طرح آپ کی جو پتا ہے اس کو بھی اٹیک کر سکتا ہے, اس میں پتھری آ جائے گی, پتا بڑھ جائے گا, آپ کو سانس کی بیماری لگ جائے. کھڑے ہو کر پانی پئیں گے تو انجی سمجھو جی میں تسی کوٹھے تو بغیر پوڑیاں تو چھلانگ مارنی ہے. بچ گیا چ بچ گیا, نہیں تے کچھ نہ کچھ ہونا ضرور آ. بولو تے صحیح نہ یار. یہ کچھ تشریح ہوندی جن میں اپنے لفظاں بھی کرنی پہنی, پنجابی جو بولدا بیٹھا ہاں. اچھا دوسری بات, جب آپ زمزم پیئیں گے, آپ نے کھڑے ہو کے پینا تو کہا وہ زمزم کا پانی بھی تو ڈائریکٹ پیٹ میں چل کے گرے گا, تو کہا گرے گا تو صحیح, پر اس کے اندر باقی پانیوں کی طرح بھاری پن نہیں ہے. یہ رحمت والا ہے, یہ برکت والا ہے, یہ اپنے اندر سافٹنس رکھتا ہے, یہ بالکل جیسے کہتے ہیں ایزی اینڈ ہیپی پانی ہوتا ہے. یہ جب سیدھا چل کے گرتا ہے تو اس کو گردے میں جانا چاہیے تاکہ اپنی برکت داخل کر کے گردہ سدھا کرے. اس کو جگر میں جانا چاہیے تاکہ ہمارے خون میں داخل ہو کے ہمارے خون کو برکت عطا فرمائے. اس کو ہمارے پتے تک جانا چاہیے تاکہ جو ہمارا پتا ہے اس کو شفا مل جائے. کوئی بھی پانی کھڑے ہو کر پیئیں گے اس کے نقصانات ہیں, زمزم کھڑے ہو کر پیئیں تو اس کی برکات ہی برکات ہیں. اب دیکھیے اتنی بڑی برکات زمزم کو اللہ نے عطا فرما دی. جزاک اللہ میرے عزیز, اتنی بڑی برکات اللہ نے عطا فرمائی تو میرے سجن پھر زمزم کو ویسے پیو جیسے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا. اچھا بھائی ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, آپ کو ٹورے والے والے ہو تو میں ایک گل انجی کرا اللہ کر کے تسی مدینے ٹر جاؤ, اور یہ تواڈے اندر نہ شوق پیدا ہوئے تو گل کریا جے. کہ ہن کی سناؤں میں نے کہا جی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, اور پہلے آپ وہ سنیے آپ کو لطف آئے گا. میرے کریم خاتم النبیین علیہ السلام نے فرمایا, مفہوماً حدیث سنا رہا ہوں, فرمایا لوگوں یہ جو زمزم کا پانی ہے, حضرت شاہ جی آپ دی توجہ, علماء آپ دی توجہ, جو زمزم کا پانی ہے فرمایا مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے. ہم نے یہ سنا ہے نا کہ ذکر علی جو ہے یہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے, کہ منافق کر اور سن نہیں سکتا کہ مومن رجدا ہی نہیں. ایسا ہی ہوتا ہے, آپ دیکھ لو ایمان والے کا حال کیا ہے. لیکن ہم وہ مومن ہیں جو علی کا ذکر ایسے خوشی سے کرتے ہیں کہ واہ علی تیرے تے بھی لکھا سلام, پر تیرے جڑے پہلے تیرے تین امام نے نا ابو بکر پہ بھی سلام ہو گئے, عمر پہ بھی سلام ہو گئے, تے عثمان پہ بھی سلام ہو گئے. ہم اس انداز سے حضرت علی کو مانتے ہیں. لیکن بات کہیں دور نہ چلی جائے, جیسے مولا علی کا ذکر مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے, میرے نبی نے فرمایا یہ زمزم کا پانی بھی مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے. یہ روایت ہے. پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا منافق زیادہ پی نہیں سکتا تو مومن رجدا ہی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بولو ذرا پیار سے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اللہ. ویسے تو درس قرآن ہے پر سارے پیسے کاری تصدق نے سٹنے نے, باقی نو کی ہویا ہوئے مدینے جاؤ انشاءاللہ محفل بھی ہو کراوے تے پیسے بھی ہوئی سٹے تے سبحان اللہ بھی ہوئی آکھے. بولو نا سبحان اللہ, کیا کہتے ہیں آپ؟ اس لیے ذرا توجہ کیجیے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ دھیان کیجیے میری جان. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمزم کا پانی. اچھا میں نے نا حضرت شاہ صاحب جس بندے کو یہ روایت سنائی ہے نا, وہ بعد دے وچ بہ جاتا کولر کولو کہندا میں اج اپنے آپ نو چیک کر کے ہی جاواں گا. مذاق تو ہی نہ, وہ پھر اپنے آپ نو چیک کر دے جے. میرے ساتھ کئی مرتبہ جب میں یہ روایت سناتا ہوں نا تو حاجی پھر بیٹھتے ہیں. اچھا یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں زمزم پینے کا. جب آپ نے حرم شریف کے اندر داخل ہونا ہے نا تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں 2-4 گھنٹے اتنے کڈا. پھر زمزم پتہ کیسے پینا چاہیے؟ ایک میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. جاتے ہی ایک گلاس پیو, موج مارو, وہ آپ پہ تھوڑی دیر تو بعد خود بخود ہضم ہو جاتا. جی کیا برکت ہے قسم خدا دی. تھوڑی دیر تو بعد پھر اٹھو, 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ایک گلاس پھر پی لو, پھر موجاں, پھر جلے تھوڑا جا محسوس ہو پھر پی لو. تسی بھاویں 3-4 گھنٹے رہو انشاءاللہ تواڈے مطلب وہ جویں ہوندا نا بھی پیشاب دی حاجت نہیں ہوئے گی. تے جدوں تسی نکلن لگو نا
اس ویلے کم از کم کدی 12ویں دے 12 گلاس پی کے نکلے نا. یقین اللہ تے کرو تسی اگر ایک کر کے دیکھو او جدو کھل کے آئے گا نا یورن تے تانوں محسوس ہوئے گا بھی پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں مصیبتاں تے جناب کیا بلاواں نکل گئی ہیں. جہوڑے ہو جاؤ گے تسی. وہاں اگر زیادہ پیئیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے اے سی بھی چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو حاجت پیشاب کی ہو سکتی ہے, پھر آپ کو حرم شریف سے باہر آنا پڑے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ ایک انداز کے ساتھ پہلے پیتے رہے 2-4 گھنٹے جنی دیر دل کرتا ہوتے رہو, طواف کرو, اپنا موج مارو. اور طواف میں جیسے نماز میں وضو شرط ہے ویسے طواف میں بھی شرط ہے. سمجھ آ رہی میرے دوستوں کو؟ تو یہ انداز پانی پینے کا ہونا چاہیے. باقی رہ گئی گل اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. یقین کرو میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا تب 12 گلاس میں آپ پی گیا سی نا. تو کیا بات, سبحان اللہ. اللہ تو انو سارے انو توفیق عطا فرما چھڑے. اور یہ صرف زمزم کی صرف یہ تھوڑے برکت ہے, آگے بھی ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ در منصور اور دیگر کئی کتابوں دے وچ موجود ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نا خانہ کعبہ میں تھے اور محدث ہیں حضرت امام عیینہ, بعد نے کہا سفیان بن عیینہ, یہ بہت بڑا حدیث کی دنیا کا نام ہے. آپ بیٹھے تھے مکے میں خانہ کعبے میں اور آپ نے ایک حدیث سنائی. ادھر ویکھے تو انہوں شوق دساں کہیندہ ہوندا ہے. آپ نے حدیث بیان کی کہ زمزم کا پانی بندہ جس نیت سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے, جس نیت سے پیے. ایک بندہ اٹھیا وہ گیا زمزم دے کنویں تے پانی پیتا تے واپس آیا, کہندا شیخ محترم جی آپ نے حدیث بیان کی تھی زمزم بندہ جس نیت سے پی اللہ پوری کرتا ہے. کہا بالکل. فرمایا میں اٹھ کے پانی اس نیت نہ پیتا کہ تسی میں نے 100 حدیثاں سناؤ گے, ہن میری نیت پوری کرو. تو اس محدث نے بھی یہ نہیں کہا کہ لبی کیڑی تو نیت تو کیتی ہے تو سناواں میں. انہیں آ کے سونیا پھر میں تینوں حدیثاں ہنے سنا چھڑنا تے گل ہی کوئی نہیں نا. اور یہ یاد رکھیے اس بات کو بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اس بات کو, اور میں ابھی ڈائری میں نے یہ حوالہ لکھا ہوا ہے. یقین فرمائیے, توجہ میری طرف رکھیے. علماء نے لکھا حضرت امام اعظم کے پاس جو اتنا علم ہے پتہ کیسے آیا؟ فرمایا جب یہ زمزم پینے لگے نا تو ان کے پیش نظر یہ حدیث تھی کہ زمزم پیتے وقت جو بندہ جو نیت کرے دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے. آپ نے دعا کی یا اللہ مجھے اعلم العلماء بنا دے, یعنی جتنے علماء ہیں ان سب سے زیادہ علم مجھے عطا کر دے. فرمایا اللہ نے ایسی دعا قبول کی, یہ امام اعظم کو سارے اماموں کا بھی امام بنا دیا ہے اللہ تبارک. اور علامہ ذہبی نے ایک ایسا واقعہ لکھیا, انہیں زمزم دی گال ٹوری ہے تو پھر چاس لو نا یار تھوڑی جائی. علامہ ذہبی نے اس بات کو لکھا, وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک شخص تھا اور وہ دین کے ساتھ بڑا شغف رکھتا تھا. کہا کہ ہم جب وہاں پہنچے چند دن گزرے تو اس بیچارے کو نا فالج کا اٹیک ہو گیا. اب جب اس کو فالج کا اٹیک ہوا تو بڑا زبردست ہوا, بڑا پریشان. ہم بھی کہ کیا بنے گا. اس نے نا اپنے خادم کو کہا کہ جا نا زمزم دی بوتل تو کیویں یا کو پانڈا یا ڈول جڑا ہوندا او تو لے کے آیا نا. وہ لے آیا تو وہ علم دین پڑھنے والا طالب علم بھی تھا یا محدث تھا جو بھی, انہوں نے نا اپنی دوات دے وچ زمزم دا پانی پایا اور قلم ڈال کے نا تو ایک آیت سورۃ الحشر کی لکھی وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا. اے آیت اگے توڑ اے لکھی لکھ کے نا تے او جڑا باقی ڈول سی او دے وچوں کاغذ پا کے جویں بندہ تویز نہیں پیندا اس طرح او پی گئے. اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمایا. لو جی فالج ہونا گیا. پہلا نقطہ یہ نکلا کہ تویز لکھنا بڑا پرانا طریقہ ہے, بزرگاں دا طریقہ ہے, ناجائز نہیں ہے, جائز ہے اور اس سے شفا بھی ملتی ہے. اور دوسری بات اللہ نے جب ان کو شفا بخشی نا اور وہ پہنچے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تے وہ بیلی جڑے سن نا باقی سارے ساتھی انہوں نے دیکھا اوئے اے بندے نو فالج ہویا سی تو اپا کمرے چھڑ کے پھر ایتھے پھردا ہے. او پوچھا اللہ نے تمہیں کیسے شفا دی؟ انہوں نے کہا زمزم. آئے 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 اللہ نے زمزم کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی ہے. بلکہ شفاء الغرام کے اندر علامہ فاسی نے اس بات کو لکھا ہے. ہاں وہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. وہ جب خانے کعبے میں گیا کہندا مینوں ذرا زمزم دے کھوہ تے لے چلو نا. پہلے کنویں سے پانی خود نکالا کرتے تھے, سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو اب ہے سارا سسٹم, وہ سارا اب بھرنا پڑتا ہے, ورنہ پہلے سب خود بھرتے تھے. اب کسی کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ زمزم دا کھوہ ہے کتنے کر کے. عبداللہ کو وہاں لے کے گئے, انہوں نے کہا پانی کا ڈول نکالو. نکالا تے پانی کٹ کے نہ تے انج اپنی اکھاں دے وچ پاؤن لگ پے تے نال کہندے نے ربا سونیا تیرے حبیب دا فرمان ہے کہ جڑی نیت دے نال زمزم دو بندہ پیوے تے او پوری ہوندی ہے. تے میری نیت اے سی کہ مینوں اکھاں دے
تے نال یہ بھی میں ایک روایت دا مفہوم پڑھیا ہے کہ زمزم کے پانی کو دیکھنے سے اور اس کے قریب آنے سے بندے کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے. تو یا اللہ میری نیت دے مطابق مینوں پھر اجر عطا کرنا. بھائی یہ کرنے کی دیر تھی, اللہ نے دونوں آنکھیں ہی روشن فرما دی تھی. یہ زمزم کی کوئی برکت عام نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے جو بندہ زمزم کے ایسے 3 چلو نہ تھوڑا جا گلاس پانی پا کے اپنے سر تے پا چھڈے نا, اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں ذلیل ہونے دیتا ہے نہ حشر میں ذلیل ہونے دے گا. ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے, وہ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں زمزم کے ساتھ نا, ادھر ویکھیا دے کہندے نے یا اللہ میرے ہتھاں نو زمزم لگ گیا, میرے ہتھاں نہ ہن کوئی قتل نہ ہوے, میرے ہتھاں نہ کدی ظلم نہ ہوے, میرے ہتھاں نہ کدی ناپ تول وچ کمی نہ ہوے, میرے ہتھاں نہ کسی دا حق نہ ماریا جائے. آئے صدقے جاواں اینو کہندے جے. پھر وہ اپنے چہرے پر پھیرتے یا اللہ اے زمزم دا صدقہ جویں ایتھے چہرہ نورانی رکھیا حشر دے وچ بھی نورانی رکھی ساڈے چہرے. او میرے بھائی اب یہ تو داستان چل پڑی ہے اور وقت کا دامن بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. میں ذرا یہ تو عشق دی گل ہے, ہجے تے آپ عرفات گئے ہی نہیں, ہجے تے مینا آپ بڑے ہی نہیں. یقین اللہ تے کرو, اللہ دے بندیو ہجے تے آپ شیطان دی پھینٹی لائی کوئی نہیں ہے. یقین اللہ تے کرو. کیا میں تمہیں داستانے سناؤں. بہرحال گل سن کے سواد آیا ہے. نیت کرو یار, نیت کرو کہ ہم حج بھی کریں گے, ہم عمرہ بھی کریں گے, اور پھر جوانی میں کریں گے, بڑھاپے میں نہیں کریں گے. اپنے آپ کو آگے لے کے آئیے. میں بس 2-4 منٹ آپ سے اور گفتگو کروں گا, اس کے بعد چونکہ درس قرآن کا ماحول ایسا ہی ہونا چاہیے. وہ نہ ہوئے تسی آکھو بھی پہلی باری آیا تو 1.5 گھنٹہ لا گیا ہے. مجھے پتا ہے آپ محبت کرتے ہیں, اللہ آپ کو جزا بخشے, لیکن جو اتنی بڑی تعداد ہے مجھے ان کی بھی فکر رہتی ہے نا جی. آئیے ذرا گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آئیں. بندہ جب زمزم پیتا ہے, سعی کرتا ہے, مینا عرفات مزدلفہ اپنے مناسک ادا کرتا ہے. طاہرانہ میں نے کلام پہلے کر دیا, ہن جانا ہے حج تے مور روان واسطے تے جانا بھی مدینے ہے. سمجھ آ رہی ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی. فرمایا جس نے حج کیا اور بعد میں وہ مدینے مجھے ملنے نہیں آیا, فرمایا وہ بے وفا ہے. اگر کسی کی فلائٹ کا شیڈول ایسا ہو کہ وہ پہلے مدینے چلے گئے اور بعد میں ان کو وہیں سے مکے سے ہی واپس آنا, تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور اگر علماء فرماتے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق یہ بھی ٹھیک ہے کہ بندہ پہلے مدینے سے ہو کے آئے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اپنے امت سے فرما دے جب تم سے گناہ ہو جائے نا تو سیدھے مصطفیٰ آپ کے پاس آ جائے. آپ جب ان کی سفارش کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے گا. تو وہ حاجی پہلے حضور کی بارگاہ میں جائے اور جا کے اقرار کرے یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں, میں تواڈے کول آ گیا, مہربانی کرو میری سفارش کرو. تواڈی کہن دی ٹھلے سائیاں نے تواڈا کام ویسے ہی کروا دیا. سمجھ آ رہی ہے. تو پہلے مدینے میں چلے جائیں تو پھر بھی بندے کے پاس علم ہونا چاہیے کہ ہن میں تے کرنا کیا ہے. آئیے 2 حدیثیں میں اور سنا کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. توجہ ہے, تھکے تو نہیں ہے میرے سجنوں, سنیے گا ذرا. فرمایا کہ جو محبت سے, اب یہ مفہوماً سنا رہا ہوں, جو محبت سے مدینے میں جاتا ہے, فرمایا اے گل ہوں جی میں کرنی, میں دوبارہ پھر رکیا تھوڑی نا توجہ سجے کھبے ہوئی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ تسی یہ گل نو بھول جاؤ کس طرح. فرمایا جو پیار محبت عشق جو بھی لفظ تسی یوز کر لو, فرمایا وہ جب مدینے میں جاتا ہے نا شوق اور طلب کے ساتھ, فرمایا اللہ کے فرشتے رحمت کے گلدستے دے کر اس کا استقبال فرماتے ہیں. اچھا میرے ایک سید صاحب دوست ہیں, وہ اس وقت حج پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے نا وہ پچھلے سال میرے حج پر تھے, ڈاکٹر نقیبی شاہ صاحب ملتان کے. وہ مجھے فرمانے لگے, میں پوچھا میں کہ شاہ جی اے جڑا روایت ہے کہ جب بندہ مدینے میں آتا ہے شوق اور طرف لے کر تو فرشتے اس کا استقبال کرتے, اے دا پتہ کیویں لگے, پتہ کیویں لگے؟ کہا جی یہ شارحین نے لکھا ہے. تو میں کیا وہ کی ہے؟ فرمانے لگے انہوں پتہ کیویں چلدا ہے, جوں نیڑے آوندا ہے نا اکھاں دے وچوں ہنجو چل پیندے.